پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ بتانے والے ہیں جس نے اپنے ہی بیٹے کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے بعد میں اس عورت کے ساتھ میں جو ہوا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران ہو جاؤ گے، اور ساتھ میں ہم آپ کو ایک زنا کرنے والی یا ایک طوائف عورت کا توبہ کا سچا واقعہ بھی بتانے والے ہیں۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، اسے پورا ضرور دیکھیں، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صبح کا وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو اپنے پاس میں بلایا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ فلاں محلے میں فلاں گھر میں ایک میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو میرے پاس میں لے کر آؤ۔ اب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، وہ خود اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے یہ سب کچھ ان کو معلوم ہے۔ کیا شان تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوستو اس کے بعد میں وہ غلام اس گھر میں جاتا ہے جہاں پر میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ وہ غلام ان سے کہنے لگا، اے لڑنے والو، آپ کو حضرت علی نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ اس کے بعد میں دونوں میاں بیوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارے آپس میں لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا، یا حضرت علی، بات یہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے، جب سے اس کے ساتھ میں میرا نکاح ہوا ہے تب سے میں نے اس کو چھوا تک نہیں ہے، جب بھی میں اس کے قریب جاتا ہوں تو مجھ کو اس میں سے گھن سی آتی ہے، یعنی کہ ایک عجیب طرح کی نفرت سی ہوتی ہے۔ بس پھر اسی بات کو لے کر میرے اور اس کے بیچ میں جھگڑا ہونا شروع ہوتا ہے۔ میں آج تک کبھی بھی اس عورت کے ساتھ بیوی جیسا سلوک نہیں کر پایا ہوں۔ جب سے ہم دونوں کی شادی ہوئی ہے تب سے ہم دونوں کے بیچ میں یہی تماشا بنا ہوا ہے، یعنی تب سے ہم دونوں کے بیچ میں یہی معاملہ بنا ہوا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، فکر نہ کرو، میں ابھی تمہارا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بیوی سے فرمایا، میں جو کچھ بھی پوچھوں اس کے بارے میں سچ سچ بتانا۔ پھر حضرت علی نے اس سے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی شخص کے ساتھ زنا کیا تھا؟ اب یہ عورت حضرت علی کی بارگاہ میں تھی، اس کو پتہ تھا کہ جب حضرت علی اپنے گھر میں بیٹھ کر ہمارے گھر کے اندر چل رہے جھگڑے کے بارے میں جانتے ہیں تو کیا وہ میرے جھوٹ کو نہیں جان پائیں گے۔ اسی طرح سے اس نے سب کچھ سچ میں بتا دیا، جو بھی سچ سچ تھا وہ بتانا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے پھر پوچھا، اے عورت، کیا تم نے کبھی کسی شخص کے ساتھ زنا کیا تھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ہاں یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تجھے اس شخص سے بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ہاں حضرت علی، بیٹا پیدا ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے اور تمہاری ماں نے یہ مشورہ نہیں کیا تھا کہ اگر یہ بچہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں آ گیا اور اگر لوگ پوچھنے لگے کہ اس کا باپ کون ہے تو اس کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا تم دونوں ماں بیٹی نے اس بچے کو جنگل میں نہیں پھینکا تھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ہاں یا حضرت علی، ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر جب تم دونوں بچے کو پھینک کر واپس جانے لگی تو وہاں پر اس وقت ایک کتا آیا تھا۔ وہ کتا اس بچے کو کھانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ بچے کے قریب بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر تمہاری ماں نے اس کتے کی طرف ایک پتھر پھینکا تھا۔ پتھر دیکھ کر وہ کتا تو وہاں سے بھاگ گیا، مگر وہ پتھر اس بچے کے سر پر جا کر لگ گیا تھا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ تو کیا پھر تم دونوں ماں بیٹی نے اس بچے کے سر پر پٹی نہیں باندھی تھی؟ اس عورت نے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا، ہاں یا حضرت علی، ایسا ہی ہوا تھا۔ دوستو اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، اے شخص، ذرا اپنے سر سے رومال ہٹا۔ اس نے جیسے ہی اپنے سر سے رومال ہٹایا تو اس کے ماتھے پر ایک زخم کا نشان نظر آیا، یعنی کہ اس کے سر پر ایک زخم موجود تھا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، یہ تیرا شوہر نہیں ہے، یہ تیرا وہی بیٹا ہے جس کو تو نے پیدا ہوتے ہی جنگل میں پھینک دیا تھا۔ بعد میں تو نے اس شخص کے ساتھ نکاح کر لیا، تو نے اس کے ساتھ شادی کر لی، مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح کے حرکتیں کرے۔
اسی وجہ سے اللہ نے اس پاک رشتے کو بچانے کے لیے تم دونوں کے بیچ میں ایک دیوار پیدا کر دی تاکہ تم دونوں آپس میں نہ مل پائے اور تم دونوں آپس میں اس طرح کی حرکت نہ کر سکو۔ اے عورت، تم دونوں میاں بیوی نہیں ہو بلکہ تم دونوں ماں بیٹے ہو، اور اب تم ماں بیٹے کی طرح اپنے گھر میں رہو۔ پیارے دوستو، یہ شان تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی لیے تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں تو حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ ایسا کوئی بھی علم نہیں تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں نہیں تھا۔ اب دوستو، آپ کو ایک طوائف جو اپنا جسم بیچنے والی زنا کار عورت کی توبہ کا واقعہ بتاتے ہیں، جس کو سن کر آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جو بڑا ہی پرہیزگار اور نیک تھا۔ اسی علاقے میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بھی تھی جو اپنا جسم بیچنے کا کام کرتی تھی، یعنی کہ وہ جسم فروشی کا کاروبار کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے ساتھ پیسے کے بدلے میں زنا کرتی تھی۔ زنا کے پیسے لے لے کر وہ لڑکی اتنی زیادہ مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے زنا کرنے کے لیے ایک سونے کا پلنگ بنا لیا۔ اب وہ زنا کے بدلے میں لوگوں سے بہت بڑی رقم لینے لگی اور ان کے ساتھ زنا کرنے لگی۔ ایک دن وہ پرہیزگار لڑکا کہیں پر جا رہا تھا، راستے میں وہ لڑکی اس کو مل گئی۔ اس کو دیکھ کر وہ لڑکا اس کے فریب میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اس کے پاس میں گیا اور پوچھنے لگا، اے لڑکی، تو کتنی قیمت لیتی ہے؟ اس نے اپنی قیمت بتائی۔ اس کے بعد میں وہ لڑکا اپنے گھر گیا اور اپنی ساری جمع پونجی اکٹھی کر لی۔ یہ سب سمیٹ کر اس لڑکی کے پاس چلا گیا اور اس کو دے دیا۔ پھر وہ لڑکی اس کو لے کر اپنے کمرے میں گئی، اس کو سونے کے پلنگ پر بٹھایا اور اس کو چھونے لگی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اس لڑکے کو چھوا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ غلط ہے۔ بس یہی سوچ کر وہ اچانک اٹھ گیا اور اس لڑکی سے کہنے لگا، اے عورت، میں نے جو کچھ پیسے تم کو دیے ہیں وہ سب تو رکھ لے، مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا ہے، تو خدا کے لیے مجھ کو چھوڑ دے۔ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تو یہ سن کر اس عورت نے اسے چھوڑ دیا اور کہنے لگی کہ نکل جا یہاں سے۔ اب وہ لڑکا تو وہاں سے نکل کر اپنے گھر پہنچ گیا، مگر اس لڑکی پر اپنی باتوں کا اثر چھوڑ گیا۔ اب لڑکی سوچنے لگی، یہ شخص گناہ کرتے وقت اتنا ڈر گیا تھا اور میں نے ساری زندگی ہی اس گناہ میں گزار دی۔ وہ لڑکی اپنے گھر سے نکلی اور اس لڑکے کو ڈھونڈنے لگی۔ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتے پوچھتے اس کے گھر تک پہنچ گئی۔ جب وہ اس کے گھر میں پہنچی تو اس کو معلوم چلا کہ اس کو اس گناہ کا اتنا زیادہ صدمہ پہنچا کہ صدمے میں ہی انتقال کر گیا، یعنی کہ مر گیا۔ اب وہ عورت اور بھی زیادہ بے چین ہو گئی اور سوچنے لگی کہ وہ صرف ایک گناہ کی وجہ سے، جس کو اس نے کیا بھی نہیں تھا، اس کی وجہ سے مر گیا، انتقال کر گیا، اور میری تو ساری زندگی گناہوں میں بیت چکی ہے۔ بس اب اس عورت کی زندگی میں بھی انقلاب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب مجھے بھی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ بس اس کے بعد میں اس عورت نے اپنا زنا کا کاروبار بند کر دیا، اپنے سونے کا پلنگ چھوڑ دیا اور اپنی ساری دولت کو غریبوں میں بانٹ دیا اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد میں اس عورت نے اس شخص کے بھائی کے ساتھ شادی بھی کر لی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے اس کے بعد اس عورت کو 10 بیٹے عطا کیے اور وہ 10 کے 10 بیٹوں کو اللہ نے اپنا مقبول بندہ بنایا، یعنی کہ وہ سارے کے سارے اتنے نیک اور پرہیزگار نکلے کہ وہ ہر دم اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ آپ سوچو گے کہ اس کے بچوں کو اللہ نے اتنا نیک کیوں بنایا، تو یاد رکھیے اللہ نے اس کی ماں کی سچی توبہ کی وجہ سے ان کو نیک بنایا، اللہ والا بنایا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کی نحوست بھی اولاد تک پہنچتی ہے اور ماں باپ کی نیکیوں کی برکت بھی اولاد تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے کہ وہ نیک بنے، پرہیزگار بنے، تو پہلے آپ خود نیک بنیے، آپ کی اولاد کو بھی اللہ نیک بنا دے گا۔ کسی صحابی نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا نبی، میں اپنے بیٹے کو ایک خوبصورت تحفہ دینا چاہتا ہوں، میں اس کو تحفے میں کیا دے دوں؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی نے ان صحابی سے کہا،
اپنی اولاد کو اگر کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو تو اخلاق کا، حسن اخلاق کا تحفہ دو، یہ سب سے بہترین تحفہ ہوگا اسے نیک بننے کے لیے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو ملتے ہیں آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔